عثمان اسے زبردستی پارلر چھوڑ آیا تھا۔ سمن بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ سمن اسٹیج پر بیٹھی بے حد پریشان تھی۔ عثمان اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ آہستہ آواز میں بولا تھا، سمن مسکراؤ، سب تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ مسکرائی تھی۔ سمن کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کبھی اپنے والدین کو دیکھتی، کبھی عثمان کو، کبھی اس کے گھر والوں کو۔ سب بہت خوش تھے۔ سمن کیسے اپنے والدین کو بتاتی؟ وہ ایک بار پھر رو پڑی تھی۔ ولیمہ ختم ہو چکا تھا۔ سب کے سب لوگ گھر جا رہے تھے۔ سمن اپنے والدین کے پاس کھڑی تھی۔ عثمان دور سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ سمن تم گھر چلو گی میرے ساتھ؟ میں نہیں جاؤں گی، وہ رو پڑی تھی۔ اچھا چلی جاؤ مگر چپ رہنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ سمن اپنے گھر آ گئی تھی۔ وہ پوری رات سوئی نہ تھی۔ وہ اس سوچ میں گم تھی، آخر عثمان نے کیوں ایسا کیا ہے میرے ساتھ؟ عثمان کو شادی کے رات ہی کسی نے بتایا تھا کہ سمن اپنے کزن کو پسند کرتی تھی۔ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ عثمان کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ وہ کیسے اپنی بیوی کے بارے میں یہ سن سکتا تھا؟ اس کے کانوں میں ایک ہی آواز گونجتی تھی، سمن 2 دن سے اپنی ماں کے گھر تھی۔ عثمان 2 دن بعد اسے لینے چلا گیا تھا۔ سمن میں لینے آیا ہوں، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ۔ تم جاؤ گی؟ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ میں کروں گا۔ عثمان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میں کوئی تماشا کرنا نہیں چاہتی ہوں۔ میں تمہیں کرنے بھی نہیں دوں گا۔ عثمان نے اسے زبردستی اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ پھر سب نے رات کا کھانا کھایا اور عثمان نے سمن کے والدین سے گھر جانے کی اجازت لی۔ کچھ ہی دیر میں وہ گھر تھے۔ عثمان چھوڑے میرا ہاتھ، میں نہیں رہوں گی آپ کے پاس۔ عثمان نے اسے آتے ہی ایک زوردار تھپڑ مارا تھا۔ وہ اسے کمرے میں چھوڑ کر خود باہر چلا گیا تھا۔ سمن عثمان کو کبھی معاف نہیں کرے گی، مگر وہ جانتی نہیں تھی کہ عثمان کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ آج ایک بار پھر سے اس نے سمن پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ رات بھر گھر نہ آیا تھا۔ سمن رات بھر اس کا انتظار کرتی رہی تھی۔ عثمان صبح گھر آیا تھا۔ سمن سو گئی تھی۔ وہ اس کے پاس جا بیٹھا تھا، اسے پیار کرنے لگا تھا، مگر سمن کسی اور کو پیار کرتی ہے یہ سوچ کر اٹھ گیا تھا۔ سمن اس کو بچپن سے پسند کرتی تھی۔ وہ سو گیا تھا، اسے بخار ہو گیا تھا۔ سمن جب اٹھی تو اس کے پاس ہی لیٹا تھا۔ وہ ڈر گئی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے عثمان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ عثمان کی آنکھ کھلی تھی۔ عثمان آپ کو بہت سخت بخار ہے۔ سمن تمہیں کیا ہے؟ پیچھے کرو اپنے ہاتھ۔ سمن میں نہیں کروں گی، میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی، مگر اس سے پہلے آپ کو کچھ کھانا ہوگا۔ وہ جلدی سے مزیدار کھانا بنا لائی۔ وہ عثمان کو زبردستی ڈاکٹر کے پاس بھی لے گئی تھی۔ عثمان گھر آتے ہی ایک بار پھر سو گیا تھا۔ سمن رات بھر سوئی نہ تھی۔ عثمان صبح اٹھا تو سمن اس کے پاؤں میں سر رکھ کر سو رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ گیا تھا۔ سمن کی آنکھ کھل گئی تھی۔ عثمان نے اٹھتے ہی سگریٹ نوشی کرنے لگا تھا۔ دھواں پورے کمرے میں پھیل گیا تھا۔ سمن اب بس بھی کر دیں، مجھ سے سانس نہیں لینے ہو رہا۔ عثمان اسے غصے سے دیکھ رہا تھا مگر چپ تھا۔ سمن دل میں اس سے ڈر گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ عثمان اسے اب مارے گا۔ اتنے میں اذان ہوئی۔ سمن نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ دعا کرتے ہوئے رو پڑی تھی۔ وقت گزرتا گیا لیکن عثمان کے دل سے وہ بات نہیں گئی تھی۔